فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مولانا سلمان ہاسوڑ گجرات سے معلوم کرتے ہیں محرم الحرام اور سفر المظفر میں بہت سے لوگ شادی کو منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ اس مہینے میں نکاح اور شادی کرتا ہے کہ لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو معیوب یا یہ کہ غلط سمجھتے ہیں، تو نکاح کرنا ایسے آدمی کا اس نیت کے ساتھ یہ باعث ثواب ہوگا۔ بلکہ روایات میں تو یہ بات موجود ہے، سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سن ہجری 2 میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح محرم الحرام میں ہی ہوا تھا۔ دوسری ایک روایت بھی ہے کہ کسی اور مہینے میں ہوا تھا، لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ ماتم کی وجہ سے، سوگ منانے کی وجہ سے اس مہینے میں نکاح اور شادی کرنا یہ غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ لہٰذا بالکل جائز اور مستحسن ہے کہ آدمی اس مہینے میں نکاح اور شادی کرے۔ حافظ فرقان مہاراج سے معلوم کرتے ہیں برادران وطن ان دنوں تہوار کے موقع پر اپنی مورتیاں ندی میں ڈالنے جاتے ہیں، کیا مسلمان اپنے رکشوں میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مذکورہ سوال کے جواب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح ان کے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں ان کے بتوں کو ڈھونا یہ بہتر اور افضل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ان کے یہ بت یا مورتیاں اپنی گاڑی میں لاد کر لے جاتا ہے تو اس پر جو کچھ اسے اجرت ملے گی وہ حلال ہوگی، وہ اس کا حق المحنت ہوگا، لہٰذا اس آمدنی کا استعمال اس کے لیے بالکل جائز ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مردوں کے لیے چوٹی بنانا یا جوڑا باندھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، مردوں کے لیے بالوں کی چوٹی بنانا یا اسی طرح ربڑ بینڈ سے بالوں کا جوڑا باندھنا یہ درست نہیں ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو کسی چیز میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اگر وہ کسی چیز میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے، لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ عبدالصمد پانی پت سے معلوم کرتے ہیں ریڈی میڈ کپڑے پاک ہوتے ہیں یا ناپاک؟ جی ہاں، ریڈی میڈ کپڑے ہوں یا یہ کہ کوئی اور سامان ہو ریڈی میڈ ہو تو وہ پاک ہوتا ہے اگر اس پر کوئی ناپاکی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، ذکر و اذکار تسبیح پر پڑھنا چاہیے یا انگلیوں پر؟ تسبیحات پڑھتے ہوئے یا اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے ان کو انگلیوں پر شمار کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، مستحب اور افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو اس بات کی ترغیب دی تھی کہ تم تسبیح کو، تحلیل کو اور تقدیس کو انگلیوں پر شمار کیا کرو، چونکہ یہ انگلیاں قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گی، ان کو بلوایا جائے گا، لہٰذا انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرنا یہ افضل اور مستحب طریقہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنی انگلیوں پر بھی تسبیحات کو گنا کرتے تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں جو دانوں والی تسبیح رائج ہیں یا اور دوسری تسبیحات رائج ہیں ان پر بھی تسبیح پڑھتے ہوئے گننا یہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ اکرام سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے کنکریوں پر اس کو شمار کیا کرتے تھے، لہٰذا آج کے دور کی بھی تسبیحات وغیرہ پر شمار کرنا یہ بالکل جائز ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ قاری نعمان مصباحی صاحب کا سوال ہے، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ چاند سورج بھائی بھائی ہیں، سورج میں اس لیے گرمی ہے کہ سورج کی ماں نے اس کو بد دعا دے دی تھی، اور چاند میں ٹھنڈک اس لیے ہے کہ اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان القمر والشمس آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔
ایک دوسرے سے ماں ناراض ہو گئی تھی، ایک کا ٹھنڈا ہونا اور دوسرے کا گرم ہونا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں خاص طور سے خواتین کرتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اسی طرح ایک میسیج چل رہا ہے کہ کرونا وائرس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، 20 ملین بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، آپ کا حصہ 3 بار ہے، اور اس میسیج کو آگے گروپ میں بھیجیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے، اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو بیماری سے شفا یابی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ضرور شفا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت ساری مخصوص صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر شفا یا دم کر کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے، لیکن اس طرح سورہ کوثر کو خاص کر کے اس طرح کا میسج وائرل کرنا، اس کا حقیقت سے یا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور نہ اس کو آگے فارورڈ کرنا اور شیئر کرنا ضروری ہے، بلکہ ان باتوں کو آگے بھیجنا چاہیے جن کا حدیث سے، قرآن کریم سے یا کسی علماء حقہ میں سے کسی بزرگ کا کوئی مجرب نسخہ ہو جو اسلام کے اور شریعت کے مطابق ہو، اس کو تو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن ایسے بے بنیاد من گھڑت میسج کو آگے بھیجنا بھی نہیں چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، جو گزشتہ روز آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے کتنی آیتیں نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ صحیح جواب کسی کا نہ آنے کی وجہ سے ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے ہیں، اور آج کا سوال ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ اپنا جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور صحیح جواب دینے والے کا نام آئندہ آنے والی ویڈیو میں ضرور بتایا جائے گا۔ محمد عامر سوال کرتے ہیں، نماز میں کسی لکھی ہوئی تحریر کو دل میں یا زبان سے پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جی ہاں، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور سامنے کوئی تختی یا کوئی پیپر لگا ہوا تھا، آدمی نے اس کو دیکھا اور زبان سے اس لکھے ہوئے سینٹنس کو اور جملے کو اپنی زبان سے ادا کر دیا، تلفظ کر لیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نظر پڑھنے پر دل میں سمجھ لیتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ارادے کے ساتھ کسی چیز کو دل میں پڑھ کر سمجھنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات اینڈ جوابات اسی طرح ہم کو پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔